لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوئے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. لوگ اپنی طرف سے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ کہانیوں میں اپنی طرف سے باتیں ڈال دیتے ہیں. قرآن جو قصے بیان کرتا ہے وہ حق اور سچ واضح کرنے کے لیے اور اس میں جو پیغام ہے وہ سنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے پیغام ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جو سورت خاص طور پر حروف مقطعات سے شروع ہو اس میں بہت اہم
بیان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی ہیں، ان کا قصہ لوگوں کی زبان پر تھا، اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں ملائے ہوئے تھے، تو قرآن نے صحیح بات کو واضح کر دیا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب، نام ان کے اور ہوتے تھے لیکن ان کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا، فراعنہ جس کی جمع ہے۔ اس نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو اپنا تابع غلام بنا لیا تھا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بلا شبہ بے شک وہ فسادی تھا۔ تو جب اللہ اس کو فسادی فرما رہا ہے، اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس کا فساد کیسا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا ان کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، یعنی جو حقدار ہیں ان کو حق ملے، جو حقدار ہیں ان کو، اونچی گئیے گا۔ ہمارے ہاں یا تقریباً ہر جگہ یہ بات سنی جاتی ہے، فلاں نے فلاں کی جگہ پر قبضہ کر لیا، فلاں نے فلاں کا حق مار لیا۔ یہ باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور زیادہ تر رشتہ داروں میں غیروں سے اتنا معاملہ نہیں جتنا آپس میں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی زمین پر، کسی کی جگہ پر، کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کرنا یہ فساد ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ فساد کے معنی خرابی کے ہیں۔ مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا رہنے والی نہیں ہے، اس کا وبال بہت زیادہ۔ کل قیامت کے دن کسی کی زمین اگر ہم نے ناحق ماری ہوگی، اس کا پھندا بنا کر جس نے ماری ہوگی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اسے زمین میں دھسایا جائے گا، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ وکیلوں پہ پیسے خرچ کرنا، عدالتوں پہ خرچ کرنا گوارا کر لیتے ہیں، وقت برباد کرنا گوارا کر لیتے ہیں، دوسروں کا حق دینا گوارا نہیں کرتے۔ میراث کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے بھی بہت شکایتیں، صحیح تقسیم نہیں ہوتی، چھپا لیتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کو 4 پیسے مل جاتے ہیں، لیکن بیماریاں، پریشانیاں، بچوں کی حالت خراب، معلوم ہوا کہ وہ پیسے آپ کے تکلیف میں ہی کٹے، آپ کو کوئی راحت نہیں ملی، پھر دشمنیاں الگ، مخالفتیں الگ۔ تو لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، انسان بھلائی کا مجسمہ ہونا چاہیے، برائی کا نہیں۔ لیکن ہر کوئی کہتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے
آج لاکھوں مقدمات آپ کی عدالتوں میں ہیں، کتنے لوگ ناحق ستائے جا رہے ہیں اور کتنے وہ ہیں جو دوسروں کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی یہی فرما رہا ہے کہ جن کا حق تھا بظاہر وہ کمزور تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں، دینی بھی دنیاوی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ہدایت ملے اور زمین میں ان کو ان کا حق بھی ملے، قبضہ بھی ملے۔ یہ وراثت کا جو یہاں ذکر آیا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ شرعی میراث نہیں ہے، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ قبطی، فرعونی اور اسرائیلیوں میں نسبی خاندانی رشتہ نہیں تھا، اور یہاں وراثت سے مراد اس ملک کا وارث ہونا، یعنی فرعون ختم ہو جائے اور اسرائیلیوں کو ان کا حق مل جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ زمین مصر کی، کچھ نے کہا شام کی، کچھ نے کہا کچھ علاقہ شام کا اور کچھ علاقہ مصر کا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں سینکڑوں، بلکہ کہا گیا کہ ہزاروں پیغمبر گزرے ہیں۔ تو مراد وہ لوگ تھے، کافر مراد نہیں تھے۔ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ ہم انہیں تمکنت عطا کریں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ان کو اس میں قبضہ حاصل ہو، قدرت حاصل ہو کہ وہ جس طرح چاہیں اس زمین پر، اس ملک پر تصرف کریں۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، دونوں کا نام آیا قرآن میں، اور فرعون اور حامان ان کے لشکر کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، یعنی ان کو بنی اسرائیل سے جو خطرہ تھا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دکھا دیں کہ وہ جس طرح لوگوں پر ظلم کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کمزور لوگ وہ قبضہ حاصل کر لیں اور ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعہ میں نے آپ کو سنایا، کاہن نجومی، حالانکہ خدا کہلاتا تھا، فرعون خدائی کے دعوے کرتا تھا، نجومی رکھے ہوئے تھے کہ مجھے خبر دو کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کو بتاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اسے یہ پتا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا اور ایسا کرے گا تو یہ بات تو ہونی تھی،
جب تو نے نجومیوں کو رکھا ہوا ہے اور نجومی خبر دے رہے ہیں تو پھر ایسا تو ہونا تھا. لیکن اس نے آگے سے پروگرام بنایا کہ میں بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا تاکہ وہ نہ بڑا ہو نہ میری تباہی کا سبب بنے. حالانکہ وہ بتا چکے ہیں ہوگا اور تباہ کرے گا. 90,000 بچے قتل کر دیے، کوئی معمولی بات نہیں. پھر 1 سال بچوں کو زندہ رکھنے میں گزشتہ جمعے آپ کو تفصیل سنا چکا، اور 1 سال قتل کرنے کا اعلان کیا. جس سال لڑکوں کو زندہ رکھنا تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ واقعات میں لکھا ہے. ایک میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ جو فوج مقرر تھی گھروں میں یا دایا وغیرہ مقرر تھی، ان کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس رات انہیں خبر ہی نہ ہو سکی کہ یہاں ولادت ہونے والی ہے، لہٰذا کسی کو بھی کانوں کان پتہ نہیں چلا، اور موسیٰ علیہ السلام خیریت سے پیدا ہوئے اور زندہ رہے. دوسری روایت میں آپ کو گزشتہ جمعے سنا چکا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن، ان کا نام مریم بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی لکھا ہے. یہاں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ وہ نشانیاں جو خواتین کو بچے کی ولادت سے پہلے ہوتی ہیں، اشارتاً بات کر رہا ہوں، جیسے پیٹ کا بہت زیادہ پھول جانا، بڑھ جانا، یا دوسری علامتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں ہوئی. اللہ نے بچانا تھا، پوشیدہ رکھا. کوئی نگران، کوئی پولیس والے اس وقت نہیں تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا. یہاں وحی کا لفظ بیان ہوا. وحی کا لفظ درخت کے لیے بھی آیا ہے. مراد وہ وحی نہیں ہے جو نبیوں پر ہوتی ہے. وحی لفظ ہے، اردو والے وحی کہتے ہیں. یہ اشارہ شریعہ، شریعت کے اشارے کو کہتے ہیں. وہ کلمات، وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کو بھیجے جائیں، القاء کیے جائیں، اس کو وحی کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. اس کی کئی صورتیں بیان ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کو دیکھ کر، اس کا کلام سن کر پیغام الہی سنا جائے. جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ایک خاص شکل میں. براہ راست بلا واسطہ کلام سننا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. کلام الہی یہ خیال کے طور پر دل میں ڈالا جائے، اور الہام جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، کبھی تسخیر کے معنی میں آتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کبھی خواب کے ذریعے ہوتی ہے.
یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی نبیوں پر وحی فرماتا ہے۔ باقی یہاں جو ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے آیا تو ان پر وہ نہیں تھا کہ کوئی فرشتہ وحی لے کر آیا، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور نبیوں کے والدین اعلیٰ شان والے ولی ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ نبی کے والدین بھی نبی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولیہ ہیں، یوحانز نام ان کا بتایا جاتا ہے۔ چونکہ فرعون کی طرف سے حکم تھا بچے قتل کرو، اللہ کا یہ کام، اس کی شان بے نیازی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا فرما رہا ہے جس سال میں بچوں کے قتل کا حکم۔ یہ رب کے کام ہیں، ہماری سمجھ بہت کم ہے، رب کی قدرت بہت زیادہ۔ اب خوف، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خوف ہے چھاپا نہ پڑ جائے، پھر پہلے چھاپے کی بات آپ کو سنا چکا، چھاپا نہ پڑ جائے، بچے کو لے نہ جائیں، قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ الہام کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہو۔ چنانچہ تقریباً 3 ماہ کتابوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا۔ پھر وہ واقعات پیش آئے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو، اس بات کا ڈر ہو کہ تجھ سے یہ بچہ چھین نہ لیا جائے، کہ بچے کے رونے کی آواز دوسروں کو جائے، کوئی خبر نہ کر دے، کوئی آنے جانے والا دیکھ نہ لے کہ ان کے گھر میں بچہ ہوا ہے، کوئی فرعون تک خبر نہ پہنچا دے، تو پھر اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا نہیں اور غم بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرما رہا ہے تم نے ڈرنا نہیں اور غم بھی نہیں کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف پھیر لائیں گے، یعنی تجھے واپس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنائیں گے، رسولوں میں سے کریں گے۔ یہ بات آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورت کے لیے صنف نازک کا لفظ کہا جاتا ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، برداشت بھی ہے اس میں، بعض دلیر بھی ہو جاتی ہیں، مگر فطری طور پر بائی نیچر عورت کمزور ہے، ڈرنے والی، گھبرا جانے والی۔ تو وہ خاتون تھی، اللہ نے فرمایا اگر تجھے ڈر لگے تو اس کو پانی میں ڈال دینا، اور اس کے جدا ہونے کا غم نہ کرنا، اور اس بات کا خوف بھی نہیں کرنا کہ اس کو نقصان ہوگا، ہم بڑے پیارے طریقے سے تمہیں واپس کر دیں گے۔ ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر جس کو ہو،
پھر اسے کسی بات سے ڈر لگتا نہیں۔ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ رسولوں میں سے ہے، اسے نبوت کا تاج پہنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق میں ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال آتی ہیں۔ ادھر فرعون کو خبر کی جاتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، زندہ ہے اور تیرے اسی شہر میں ہے۔ اس نے کہا اچھی طرح جاؤ، ایک ایک گھر پہ چھاپا مارو، تلاشی لو، جہاں بچہ ملے اس کو قتل کر دو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سمندر میں، دریا میں ڈال چکی، دریائے نیل، ریور نائل جس کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سے ایک نہر فرعون نے اپنے محل کے باغات کے لیے نکالی تھی کہ اس کو پانی دینا ہے۔ وہ جس نے صندوق بنایا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اسے خیال ہوا کہ اگر فرعون کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ صندوق میں نے بنایا ہے تو وہ مجھے بہت سزا دے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ فرعون کو خبر کر دے، لیکن جب اس نے بتانے کے لیے قدم نکالا گھر سے تو اس کی زبان بند ہو گئی، بولنے کی قوت ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالی انتظام کرتا ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کے پاؤں اتنے بھاری ہو گئے کہ اس سے اٹھائے ہی نہیں گئے، تو اس نے فرعون کو خبر کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ پھر دوبارہ ارادہ کیا گھر میں بند ہونے کے بعد کہ نہیں، مجھے بتا دینا چاہیے، تو اس کی آنکھیں چلی گئیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس نے پھر اپنا ارادہ ختم کر لیا کہ میں کوئی خبر نہیں دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کالا تیل یا کوئی پتہ نہیں جو بھی تھا اس زمانے کے حساب سے وہ اندر لگا دیا کہ پانی کا اثر صندوق کو نہ ہو، اور صندوق ڈال دیا۔ صندوق نکال لیا گیا، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ نجومیوں نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے تیری سلطنت کو ختم کرنا ہے، اس کو قتل کر دے۔ وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی مگر دنیا سے پاک صاف گئی ہیں، میں اس کا احوال آپ کو گزشتہ جمعے بتا چکا۔ انہوں نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہمیں ملا ہے، تیرے گھر میں تو اولاد ہونی نہیں ہے، تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اس صندوق کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، خطا کرنے والے تھے۔ فرعون کی اس وقت بتایا جاتا ہے ایک لڑکی تھی، منہ بولی، ایڈاپٹ کی ہوئی، یا
پہلے ہو چکی تھی اور اب اس قابل نہیں تھا، واللہ عالم۔ اس کو وہ بہت زیادہ پیاری تھی، برس کی بیماری تھی، یہ جو سفید داغ ہو جاتے ہیں جلد پر، پھل بہری بھی کہتے ہیں آپ، پیچز، جو علاج کرنے والے معالج، طبیب، آپ حکیم کہتے ہیں، وہ عاجز آ گئے تھے، علاج نہیں کر سکے۔ نجومیوں نے کہا تھا ایک روز دریائے نیل سے ایک بچہ ملے گا، اس کی تھوک سے، لعاب دہن سے تجھے شفا ملے گی۔ جہاں جہاں داغ ہے اس کی تھوک لگائیں گے تو تیرے یہ داغ دور ہو جائیں گے۔ یہ جب صندوق ملا، فرعون نے اس کے پکڑنے کا حکم دیا، تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، بچہ نکلا۔ یہاں ایک مسئلہ سناتا چلوں، آپ کو سمندر میں، صحرا میں کوئی بچہ مل جائے، وہ درندے کے آگے پڑا ہو، پانی میں ہو یا اکیلا، اسے اٹھا لینا واجب ہے، اسے اٹھا لینا کیوں؟ تاکہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد آپ تلاش کر سکتے ہیں، منادی کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے کہ کس کا ہے، کسی کا گم ہو گیا یا ویسے رہ گیا، وہ اس کے بعد کے، ورنہ جب تک وارث نہ ملے آپ اسے پالیں، اس کی پرورش کریں، تعلیم و تربیت کریں، وہ تمام نشانیاں یاد رکھیں کہ کیسے ملا تھا، کہاں سے اٹھایا تھا، تاکہ جن کا ہو وہ نشانیاں بتا کے لے لیں۔ اس زمانے میں ڈی این اے نہیں ہوتا تھا، اب ڈی این اے ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ جی انہی کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو نکالا وہ تو اس لیے نا کہ پتہ نہیں صندوق میں ہے کیا، اس کو تو یہ فکر تھی کہ مجھے ایک بچہ تباہ کر دے گا، وہ نہ ہو، اس پر اس چیز کا اثر تھا، حاوی تھی اس کے دماغ پر یہ بات۔ اللہ تعالی نے انتظام کیا کیا کہ جس کو ڈر تھا اسی سے پرورش کروائی، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا اللہ نے اسی سے حفاظت کروائی۔ یہ رب کی شان بے نیازی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ وہی بچہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت آسیہ نے کہا، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور تیری آنکھوں کی، اونچی کہیے گا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جنہیں دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی آنکھوں میں چوبن نہ بنے، کھٹکے نہیں، ایسے کام نہ کریں کہ ان کو تکلیف ہو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اچھا رکھیں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔
کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوه، اسے قتل نہیں کرو. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قریب ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بے خبر تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ سارے انتظام قدرت کر رہی ہے. کس کے منہ سے کب کیا نکلوانا ہے، حالات کو کیسے پلٹنا ہے، کیسے فضا سازگار بنانی ہے، یہ رب کے کام. وہ کب کہاں کیسے کرتا ہے، انسان کی سمجھ سے باہر. لیجئے جی، حامان اور فرعون اپنی طاقت کے زور پر بادشاہ بنا ہوا ہے، خدائی کے دعوے کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت جسمانی لحاظ سے ایک بچے ہیں، لیکن اللہ تعالی کیسے انتظام کر رہا ہے، اس سے پتہ چلا جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کے لیے سامان پیدا کر دیتا ہے. لیکن ہمارا یقین چیزوں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. کس پر ہونا چاہیے بھروسہ؟ اللہ. آپ تدابیر اختیار کریں، سامان کریں، مگر بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اب تالا لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے انتظام کیا، اس تالے کو آپ نے اپنے طور پر حفاظت کے لیے لگا دیا، دروازہ کنڈی لگا دی، بند کر دیا، مگر بھروسہ تالے پر نہ ہو، بھروسہ اونچی. ہمارا ایسا حال نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ نہیں کرتے، وہ چیزیں ہی ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں. الخاطی، خطا کرنے والا، پتہ ہے پھر بھی کر رہا ہے. تو جو جان بوجھ کر کرتا ہے خطائے تام ہوتی ہے. انسان بھول چوک والا ہے، خطا اور نسیان سے مرکب ہے. خطا جان بوجھ کر کرے گا، اس کی پکڑ ہوگی. جان بوجھ کر کرے گا، پکڑ ہوگی. بھول ہو جائے گی، معافی کے لائق ہے بشرطے کہ شرمندہ ہو. اور کہ نہیں جی مجھے کیا، بس ہو گئی، تو پھر ایسے پر کوئی رعایت نہیں. غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہونا چاہیے. ندامت، شیم لیس، آپ کہتے ہیں نا شیم فلنس، بجائے اس کے کہ شیم لیس ہو گئے، نہیں جی ہو گیا کیا کریں، تو شرمندہ ہونا چاہیے. تو جو کلام میں، کام میں کسی طرح خطا کرتے، پھسل جائے، بہک جائے، بھول سے ہو جائے تو شرمندہ ہو، معافی چاہے. جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورت تھے، جب لوگوں نے دیکھا تو سب کے دل میں ان کے لیے محبت ہو گئی. اللہ تعالی اپنے پیاروں کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا؟ اونچی، پیار کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے لیے. ادھر وہ جو لڑکی تھی اس کو یاد آیا کہ دریا سے لڑکا نکلے گا، اس کی تھوک سے میری بیماری دور ہوگی. اس نے کہا اس کی تھوک میرے داغ پہ لگاؤ. ادھر تھوک لگائی، ادھر داغ دور ہو گئے. نبی کے لعاب دہن میں کتنی برکت ہے، اندازہ کریں. طبیب آیا تو فوراً آرام آ گیا. فرعون کی عورت کا نام آسیہ بنت مزاحم.
بن عبید بن الریان بن ولید، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی یہ خاندان۔ بعض نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی فرد تھی، بعض نے کہا رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر تھی۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور اس کا نام جنت کی 4 خواتین سردار ہیں، 4 عورتیں جنت کی خواتین کی سردار، ان میں ایک یہ فرعون کی بیوی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دنیا سے پاک صاف گئی ہے۔ آسیہ نے بھی حضرت موسیٰ کو دیکھا، اور فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے۔ اس وقت اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ بیوی نے کہا دیکھ تیری لڑکی کو بھی شفا ہو گئی ہے، اتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی ایک حدیث نقل کرتے ہیں تفسیر روح البیان میں، وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عین لی، اگر وہ اپنے لیے اپنے ساتھ اسی لفظ میں فرعون کا بھی ذکر کر دیتی تو اس کو اسی وقت ایمان نصیب ہو جاتا۔ آپ نے سبحان اللہ کہا لیکن بات کو پوری طرح سمجھا نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ والوں کے منہ سے کبھی کبھی ایسے لفظ نکلوائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے کام کر جاتے ہیں۔ کبھی ان کا بولنا ویسے بھی چونکہ ان کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا گفتائے اللہ بود، ان کا کہنا اللہ کا کہنا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ والوں کے منہ سے کبھی کبھی کچھ نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کہہ دیتی قرۃ عین اللہ، یعنی اس میں لی کے لفظ میں وہ فرعون کو بھی شامل کر لیتی، صرف کہا کہ میرے لیے، اور پھر کہا والک واو کے بعد اگر اسی لفظ میں کہتی قرۃ عین لنا یا کوئی ایسا لفظ تو فرعون اسی وقت مسلمان ہو جاتا۔ جیسے آگے کہا نا عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، تو وہاں نہ رکھا، یہاں پر لی کہا۔ یہ بھی راز کی باتیں ہیں جو اس وقت فوری طور پر ہر ایک کی سمجھ میں آتی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے اور دودھ ان کے انگوٹھے سے، حالانکہ لعاب ہوتا ہے لیکن دودھ نکل رہا تھا۔ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا تھا جسے صرف حضرت آسیہ نے دیکھا، کیونکہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ نور والے کو نور نظر آتا ہے، دوسروں کو نہیں آتا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء کے چہروں سے ان کی ذات و صفات کے انوار چمکتے رہتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ نفع پاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں اللہ والوں کو جب بھی دیکھو محبت کی آنکھ سے دیکھو۔ کون سی آنکھ سے دیکھو؟ عقیدت، محبت کی آنکھ سے، کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں
تو آپ جب عقیدت محبت سے دیکھیں گے، دیکھنے کا اثر آنکھوں میں آئے گا۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی اگر یاد ہو، ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، ڈراؤٹ، سوکھا جس کو کہتے ہیں۔ بڑے لوگ روئے، دعائیں کی، بارش کی، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ اس نے یہ واسطہ دیا اپنی آنکھوں کا، بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پکڑ لیا اسے، ہم اتنے دنوں سے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اور تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش شروع ہو گئی، یہ بتا تیری آنکھوں میں راز کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اس نے کہا میں نے ان آنکھوں سے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا ہے، اس ولی کا نام حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی۔ تو جن کے دیکھے سے اتنی برکت، اس ولی میں کتنی برکت ہے۔ تو جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اثر ہوتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، ایمان میں قوت آتی ہے۔ اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب نے مجھے ایک بات سنائی تھی، مجھے تو بڑا مزہ آیا، مجھے تو یقین ہے آپ کی مرضی ہے، میں سنا رہا ہوں، سن تو آپ لیں گے مگر اپنی اپنی کیفیت، اپنا اپنا یقین۔ وہ فرماتے تھے من زار مغفورن سارا مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا۔ ایمان شرط ہے، ایمان والے کی بات ہے، ایمان والے کو ہی دیکھے گا۔ تو اللہ والوں کو دیکھنا، اور جن ہستیوں کو دیکھا وہ آنکھیں سڑتی جلتی نہیں۔ اللہ والوں کو میرے حضرت صاحب قبلہ گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آیا، اس نے آ کے پیروں کے نام لینے شروع کر دیے، میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا۔ حضرت کو جلال آ گیا اور فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، یہ بتا تجھے کسی نے دیکھا؟ کوئی اللہ والا تجھے ایک نظر دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، تاہم اللہ والوں کی زیارت معمولی بات پوچھنا ہو تو حضرت سلطان باہو سے پوچھو، کیا فرماتے ہیں؟ مرشد دا دیدار میاں باہو، مینو لکھاں کروڑاں حجاں ہوں۔ مرشد کا دیدار مجھے ایسا جیسے لاکھوں کروڑوں حج ہو گئے ہو۔ تو جب مرشد کا دیدار اتنا تو سبز گنبد کا دیدار کتنا، تو پھر نبی پاک کا دیدار کتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، معراج میں آپ سن چکے، رب اس میں صفت ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، صفاتی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں کتنا اثر تھا۔ رات کے اندھیرے میں میلوں دور چھوٹی سی چیونٹی کیڑی کالے رنگ کی پہاڑ پر رینگتی تھی، دیکھ بھی لیتے تھے، اس کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ صفاتی تجلی دیکھی تو یہ شان، تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس کی کتنی شان۔ تو یہ دیکھنا کوئی معمولی بات، اللہ والوں کو دیکھنا، ان میں اللہ کے جلوے ہوتے، اللہ کے۔ اور مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی کے لیے حدیث شریف بتائی جاتی ہے
علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بتائی جاتی ہے حدیث شریف۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، علماء، صلحاء، ان کی زیارت کرنا سعادت ہے، نیکی ہے، بلائی ہے، معمولی بات نہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب یہاں ایک بات اور کر دوں، آپ کہیں گے کافروں نے بھی تو دیکھا حضور کو، آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا، ایمان والوں نے دیکھا ان کو فائدہ ہوا، کافروں نے بھی تو دیکھا، پھر ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا، اس کا جواب دے دوں۔ قرآن میں ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ آپ کی طرف نظر تو اٹھاتے ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، نظر اٹھاتے ہیں دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ نہ عقیدت، نہ محبت، نہ پیار، نہ ایمان، تو اس کے ساتھ تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ نظر اٹھاتے ہیں ایسے جیسے دشمن پہ اٹھائی جاتی ہے، تو دیکھتے نہیں ہیں، اگر دیکھ لیتے تو محروم نہ رہتے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کو جواب دے دوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرعون اپنی بیوی کی بات سن رہا ہے۔ حضرت ابن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں اگر فرعون جو بدبخت تھا اپنی بیوی آسیہ کی طرح عسیٰ ان ینفعنا کہتا، یہ لفظ کہے حضرت آسیہ نے، اگر فرعون کہتا تو اللہ اسے بھی نفع دے دیتا۔ پتہ چلا آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، آپ کو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بھگتنا اچھا ہو تو اچھا اثر ملتا ہے، برا ہو تو برا، اور موقع پہ بات نہ کرنا اس کا بھی پھر آپ کو بھگتنا۔ اگر آپ نے موقع گوا دیا پھر وہ ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ والوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھے جملے کہتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی کہیے گا۔ لیکن جس کی قسمت میں ہی نہیں تھا اس نے کہنا بھی نہیں تھا۔ فرعون کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی۔ روایتوں میں ہے فرعون کے جو ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے فرعون سے کہا یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جس کی تمہیں نجومیوں نے خبر دی اور جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، اسی وجہ سے اس کے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈالا گیا ہے۔ فرعون نے اس وقت ارادہ کیا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت آسیہ نے اسی وقت کہا بنی اسرائیل کی عورتوں کو، بچوں کو بہت پیار کرنے والی ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھپا تو سکتی ہیں مگر اس طرح کوئی ماں دریا میں ڈال سکتی نہیں، اور مامتا کب گوارا کرے گی کہ بچے کو دریا میں ڈال دے، کوئی جانور لے جائے، کچھ ہو جائے۔ اور پھر یہ بچہ کتنے مہینے کا معلوم ہو رہا ہے، تیرے کاہنوں نے جو خبر دی ہے وہ پہلے کی ہوگی، انہوں نے اس کو باتوں میں لگایا۔ تو فرعون اس وقت کہنے لگا کہ مجھے ایک امتحان کرنا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو پرکھوں گا کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ کے ایک معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ رکھا۔ آپ کا صندوق پانی اور درخت کے درمیان پایا گیا تھا۔ لغت میں مو پانی کو کہتے ہیں اور شا شجر کو کہتے ہیں، تو موشا لفظ بنا تھا تو وہ موشا کی بجائے موسیٰ پڑھا گیا، یہ ایک معنی بنتا ہے۔ فرعون نے کہا
مجھے چیک کرنا ہے۔ کہا ہیرے لاؤ چمکتے ہوئے اور کوئلے لاؤ دہکتے ہوئے۔ اس نے کہا پلیٹوں میں لے کے آؤ، پتھر رکھو اور ایک میں دہکتے ہوئے انگارے رکھو، پتہ لگ جائے گا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دونوں چیزیں رکھی گئیں۔ آپ ہاتھ بڑھانے لگے ہیروں کی طرف، فرشتے نے آپ کا ہاتھ بڑھا دیا دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف، کیونکہ اگر آپ دوسری طرف ہاتھ بڑھاتے تو فرعون کو یقین ہو جاتا کہ یہ عام بچہ نہیں، چمک رہے ہیں، انگارے ہیں، دہک رہے ہیں، تو رنگ کی وجہ سے عام بچے کا ہاتھ تو ادھر ہی جانا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے وہ انگارہ جو ہے وہ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، اسی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی، تھوڑا سا بولنے میں فرق آ گیا۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کو یقین ہو گیا اگر آپ ہیرے پکڑ لیتے تو وہ سمجھ لیتا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس طرح بھی اس کو اللہ نے اس وقت اس خیال سے دور کر دیا، ورنہ وہ قتل پر آمادہ ہو جاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بار بار قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بیان، بلکہ جتنا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے دوسرے انبیاء کا کم ہے۔ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عظیم المرتبت تھے، بڑے رتبے والے تھے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب اور چاہنے والے تھے۔ انہوں نے تمنا کی تھی، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ جب ان کو امت محمدی کی شان بتائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں تو دے چکا، اب یہ تجھے مل سکتی نہیں۔ کس کو دی ہے؟ فرمایا اپنے حبیب کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ انہوں نے تمنا کی کہ اس نبی کا امتی ہی بنا دے۔ تو نبی پاک سے وہ بہت پیار کرنے والے، اور بعضوں نے لکھا کہ وہ متبع تھے، نبی پاک کی بہت اتباع کرنے والے تھے، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھی تھی تو ان سے لے کے ایک طرف رکھ دی اور فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج تو ان کو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی عطا کا مظاہرہ کر دیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ عام بچہ ہے، کوئی خاص نہیں۔ اس کی وہ خاص ہونا اللہ نے اس وقت فرعون سے چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ مُوسَىٰ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ صبح ہوئی تو موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا، بیٹے کے لیے تڑپنے لگی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے
ہمارے وعدے پر یقین ہے۔ یہ صبح ہو رہی ہے کیونکہ رات کو پانی میں بہایا، صبح ہو گئی ہے۔ فؤاد دل کو کہتے ہیں، عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ قلب کو بھی کہتے ہیں، فؤاد دل کو کہتے ہیں۔ یہ فؤاد قلب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے قلب سینے کے لیے ہے، یعنی دل کا ایک خاص حصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس خیال سے پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، ان کو پتہ لگ گیا کہ فرعون کے ہاتھ لگ گیا تو وہ تھوڑا سا گھبرائیں، بے چین ہوئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اللہ نے ان کے دل کو اونچی کہی ہے، میں نے بات سمجھانی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا کر دیا؟ ڈھارس بندھا دی، مضبوط کر دیا۔ بہت سے صدمے ہوں، برداشت کے لائق نہ ہوں، اللہ دل مضبوط کر دے تو پھر برداشت ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کربلا کا سانحہ سوچیں، ہمارے گھر میں 2-4 جنازے رکھے ہوں، ہوش اڑ جائیں گے، دشمنیاں بھول جائیں گے، دشمن سے صلح پہ مجبور ہو جائیں گے، ہم اس وقت ہتھیار ڈالنے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو تیار۔ انسان کی سائیکی ہے، بدل جاتی ہے۔ پچاس دوست، 5 بھائی، 4 بھتیجے، 2 بھانجے، 18 سال کا جوان بیٹا امام کی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپ گیا، ایسے میں بھی آپ کا دل ہیلا نہیں تو کس نے مضبوط کیا تھا؟ وہ خواتین ایسی حالت میں دل فیل ہو جاتے ہیں، وہ ثابت قدم رہیں، تو یہ ثابت قدم رہنا اللہ کی عطا ہے۔ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر امتحان ہم پر آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے ایمان کی حفاظت۔ یہ جو ثابت قدمی ہے، استقامت جس کو کہتے ہیں، حق پر ڈٹ جانا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کا دل مضبوط کر دیا اور ڈھارس بندھا دی کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین ہے، ہم نے کہا ہے ہم اسے لوٹائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان بتقاضائے بشریت، چونکہ ہم میں بشری جو چیزیں فطری طور پر ہیں، اس کی وجہ سے ہم گھبرا بھی جاتے ہیں، ہمت بھی ہار دیتے ہیں، کبھی ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، مگر جس پر مہربانی ہو جائے پھر اس کے ساتھ خاص سلوک ہوتا ہے۔ عرائس البیان میں ہے، حضرت بی بی سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کو حضرت اسماعیل کے چہرے سے نور نظر آتا تھا۔ ماں کو بیٹے کے چہرے سے، حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں مگر وہ بھی ماں تھیں، تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی راز منہ سے نکل جاتا ہے، جو اللہ والے راز کی بات بتا دیتے ہیں، پھر انہیں اس کی وجہ سے بڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ راز ظاہر کرنے پر پھر سزا ہوتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی ہے، موسیٰ کو ڈال دیا ہے پانی میں، اب تسلی رکھو، واپس تیرے پاس آئیں گے اور ہم ان کو رسولوں میں سے کریں گے۔
تو یہ وعدہ الہی. اب میرا آپ سے سوال ہے، میرے سننے والے دیکھنے والے بتائیں، اللہ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے یا نہیں؟ پکی بات. پھر یقین کیوں نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ کا یقین؟ شک میں رہتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا. اب محنت آپ نے کرنی ہے، وہ حلال طریقے سے کریں، حرام طریقے سے کریں، جو آپ کے لیے ہے وہ ملنا ہے آپ کو. جس کا وعدہ ہے اس پہ شک ہے، اور جس کے لیے محنت کرنی ہے مغفرت کے لیے، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. سمجھدار ہیں نا ہم بڑے. اپنے آپ کو بہت کلیور، شارپ، اسمارٹ سمجھتے ہیں، اور محنت کرنی چاہیے مغفرت کے لیے. مغفرت کے لیے محنت نہیں کرتے، رزق کا وعدہ ہے اس کے لیے جناب حرام حلال سب لگ جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مریم بن عمران، آپ سنتے ہیں حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہے. شوہر کا نام اس کے غالب بتایا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے. تو مریم بن عمران سے وہ نہ سمجھیے گا، یہاں پر صرف مریم بولا جائے تاکہ. باقی ایک کتاب میں کلثوم نام بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام مریم نہیں تھا بلکہ کلثوم تھا. اس کے علاوہ زوجہ کا نام، دیگر نام صفورہ وغیرہ وہ بھی بیان ہوئے ہیں. حضرت زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے. ان دنوں وہ طبیعت ناساز تھی، بیمار تھی. فرمایا اے خدیجہ، تمہیں معلوم ہو اللہ تعالی نے میرا بہشت میں، جنت میں نکاح حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے کر دیا. یہ دونوں جنت میں میری بیویاں ہوں گی، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی اور حضرت آسیہ بھی. یہ جنت میں میری بیویاں ہوں گی. جنت میں میری 4 خواتین ہیں جو جنت کی خواتین اور خواتین کی سردار، چاروں میرے نبی سے ہی تعلق ہے. کیا پتا چلا میرے نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا. 3 بیویاں اور 1 بیٹی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں پتا چلا. آپ نے فرمایا خدیجہ تم بھی ان کے ساتھ ہوگی. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا اس کی خبر آپ کو اللہ نے دی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے میرے رب نے بتایا ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا پھر آپ کو مبارک ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے تو یہ آپ کو زور سے کہیں. ایک بار اور کہلواؤں؟ کیوں کہلوایا ہے؟ لفظ مبارک جب بھی بولا جائے گا پاک، اچھی، ستھری، نیکی کی چیز پہ بولا جائے گا. پاک پہ بولا جائے گا، ستھری چیز پہ بولا جائے گا، اچھی چیز پہ بولا جائے گا، غلط چیز پہ اونچی گئی ہے. آپ کو مبارک کہنے کی عادت ہو گئی، غیروں کی، غیر مسلموں کی چیزوں پر بھی آپ مبارک بول دیتے ہیں. او جی فلاں کے تہوار پر
ہندوؤں کے تہوار پر، فلاں کے تہوار پر ان کو مبارکباد دی. کس بات کی مبارکباد دی بھائی؟ مبارک تو دی جاتی ہے نیکی کی، دینی اچھی ستھری چیزوں پر، اور آپ دے رہے ہیں غیر مسلم کی بات پر. تو وہاں آپ کو یہ مبارک کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے غلط چیزوں پہ بھی. اب مثال کے طور پر ایک کو اس نے کہہ دیا مجھے فلانے پروگرام میں ڈانس کا چانس ملا، آپ کہتے ہیں مبارک ہو. وہ کہتے ہیں جی مجھے فلانی فلم کا گانا مل گیا، آپ کہتے ہیں مبارک ہو. وہ جی مجھے فلانے ڈرامے میں رول مل گیا، آپ کہتے ہیں مبارک ہو. تو کیا یہ مبارک کہنے کا موقع ہے؟ اونچی. تو یہ میں نے اشارہ کرنا تھا، یاد رکھیں. وہاں کوئی دوسرے لفظ بول دیں اگر رسمی بولنے بھی ہیں کہ چلو بھائی خوش رہو، یہ کہہ دیا خوش ہو جاؤ بھائی، چلو تمہارے لیے بڑی چیز ہے، لیکن لفظ مبارک کسی غلط ناجائز چیز پر بولا جا سکتا نہیں. یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ہو گیا کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے، تو اب مسئلہ آ گیا کہ ان کی پرورش کرنی ہے، کیونکہ بیٹا بنا لیا ہے تو اب ان کی پرورش کرنی ہے. قرآن سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہیں تھی. ماں نے سنا کہ میرا بیٹا فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے، خود ہی صندوق میں ڈالا تھا، تو گھبرائیں تھوڑا سا. ماں ہونے کی وجہ سے فکر ہوئی کہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. منہ سے نکل گیا میرے بچے کی خیر ہو. اللہ کا وعدہ یاد آ گیا، اللہ نے دل مضبوط کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ماں نے کہا، ماں نے اپنی بیٹی کو جاؤ دیکھو فرعون کے پاس پہنچا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ ہجوم میں آ گئی مگر کسی کو خبر نہیں تھی. پردے دار تھی، اس طرح نہیں چلی گئی تھی جس طرح آج کی عورتیں چلی جاتی ہیں، چادر اوڑھ کر گئی تھی. تحقیق کے لیے کہ ہوتا کیا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے، فرعون کیا کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آئی. نبیوں کے معجزے ان کے بچپن میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. کام اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے. اب دھیان سے سنیے، میں یہ باتیں آپ کو کبھی کبھی شب قدر میں بھی سنا چکا ہوں. یہ واقعہ تھوڑا تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. جب طے ہو گیا، فرعون نے طے کر لیا کہ ہم اسے بیٹا بنائیں گے، پالیں گے، پرورش کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس عورت کو، اس بچے کو کون سی عورت دودھ پلائے؟ تو وہ جو خاص وزیروں کی اور امیروں کی بیویاں تھیں، انہوں نے کہا یہ موقع ہے بہت اچھا، بچے کو دودھ پلائیں گے، بادشاہ کا بچہ ہے، بڑا انعام ملے گا، پلاٹ ملیں گے، سونا ملے گا، نقدی ملے گی، کیا کچھ ملے گا. وہ سب کی سب بن ٹھن کر تیار ہو کر آگے آ گئی. کہا گیا کہ بچے کو دو بھائی. موسیٰ علیہ السلام جس عورت جو بھی گود لیتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے
وہ بڑی کوشش کرتی ہے کہ بچہ تو فوراً ہر چیز کو منہ میں لیتا ہے، اور بھوک ہو تو دودھ پیتا ہے، وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ آپ کی زبان میں کہوں کہ وہ اگلی کہیں کہ ہم تیار ہو کے آئی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، تم منہ ہی نہیں کر رہا۔ فرعون کہہ رہا نا زبردستی نہیں کرو، تمہارا دودھ نہیں پینا چاہتا میرا بچہ، دوسری عورت کو، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اب قرآن سنیں، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے پہلے ہی سب دودھ پلانے والی موسیٰ پہ حرام کر دی تھی۔ ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر پہلے سے ہی، من قبل، پہلے سے ہی۔ اب آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہو، جمعہ کا دن ہے، ایمان کے ساتھ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام گود کے بچے ہیں اس وقت، اللہ کی عطا سے اس عمر میں جانتے ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پہ حرام ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اونچی، بن قبل۔ آج یہ آیت پڑھے آپ کے سامنے آ کر ایک یہودی کہ تمہاری آسمانی کتاب میں ہے کہ جن عورتوں کے دودھ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے پہلے سے حرام کر دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں 3 ماہ 4 ماہ کی عمر میں جانتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں، تو تمہاری کتاب سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے کی 4 مہینے کی عمر میں جانتے تھے، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک خبر ہی نہیں تھی۔ کیا جواب دو گے؟ اس یہودی کو کیا جواب دو گے؟ قرآن پڑھے گا، وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے گا، اور تم کہتے ہو 40 سال تک تمہارے نبی کو کچھ خبر ہی نہیں تھی، تمہارے نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ تو بتائیں ایسے لوگ جواب دے سکتے؟ اونچی، وہی بات ہے نا، اپنے دین کو خود نقصان پہنچانا، اپنے نبی کی شان خود گھٹانا، اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا، نبی کے علم کا انکار کرنا۔ یہ لوگ جواب دے سکتے نہیں، جواب دے سکتے نہیں۔ ہو کوئی نبی کا غلام سچا ماننے والا، وہ جواب دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو دور کی بات ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں صرف آپ کو اسی پہ باتیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، صحیح حدیث، اس پتھر کو کہ میں اعلان نبوت سے پہلے اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، کیا کہہ کے؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ دھیان سے سنو، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، پتھر جانتا ہے میرے پاس سے کون گزر رہا ہے۔ پتھر کا علم مان لو، نبی کا علم نہ مانو، کیسے لوگ ہو؟ پتھر کو پتا ہے میرے پاس سے اللہ کا رسول گزر رہا ہے، خود رسول کو خبر نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے 1 رمضان کو پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ 1 دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے یہ مہینہ رمضان کا ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 سال بعد پیدا ہونے والے نبی کے بچے کی یہ شان ہے، اس کو پتا ہے یہ رمضان ہے، اس میں روزے فرض ہیں۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ 1 دن کی عمر میں جب نبی کے بچوں کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہو؟ مگر انہوں نے ماننا انکار۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ دائیاں موسیٰ پر حرام کر دی تھی، من قبل، پہلے سے ہی۔ ابھی یہ بس صرف یہ سن لیں، باقی تفصیل آئندہ۔
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. کسی کا دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام. فرعون پریشان، کیونکہ محبت اللہ نے ڈال دی ہے. بچہ ہے دودھ نہیں پی رہا، دیکھو بھوک لگی ہے دودھ نہیں پی رہا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بول پڑی مجمع میں سے، بادشاہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کس کا دودھ پیے گا؟ میں کہا کون؟ اس نے کہا ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں گے اور مجھے امید ہے اس کا دودھ پی لے گا. اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا. ایک عورت ہے پردہ نشین، مجمع میں نہیں آئے گی، وہ مجھے امید ہے پال دے گی. فرعون نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ. ان کا وہ یہاں بیٹی آئی، ماں چل تجھے تیرا بیٹا دلاؤں. ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، اللہ نے کہا وہ لائے گا، اللہ نے وعدہ کیا وہ لائے گا، میں نہیں جاتی. اس عورت نے آ کے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے وہ پردہ نشین ہے، یہاں نہیں آئے گی. فرعون نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس لوٹایا. جس کا ڈر تھا اسی گھر کی حفاظت ہو رہی ہے، وہاں پہرے رکھے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالی جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کرے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا. یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ. ابھی سناتا رہوں تو واقعہ ہے نا، قصہ سننے میں مزہ آتا ہے. تو ابھی بیان جاری ہے انشاءاللہ. باقی آئندہ جمعے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. توجہ سے دو ایک باتیں. مہینہ ہے شعبان المعظم کا اور اس کی 15ویں رات. 14 کا دن گزاریں گے تو جو رات آئے گی وہ کون سی رات ہوگی؟ کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں. 15ویں رات کو لیلہ مبارکہ شب برات، آپ شب برات کہتے ہیں، شب براءت. براءت کے معنی بری ہونے، رہا ہونے کے. کیونکہ اس رات میں بہت سے لوگ جہنم سے بری ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے شب براءت. وہ آ رہی ہے. پاکستان میں چاند کے حساب سے اس مہینے کی 29 تاریخ مارچ کی پیر کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ کون سی ہے؟ وہ 15ویں رات ہے شب براءت، نصف شعبان. وہ رات بڑی مبارک رات ہے، وہ رات بڑی شان والی رات. حدیث شریف کے مطابق 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ایمان والا ان میں جاگے. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جاگ جائے، غفلت چھوڑ دے اور اللہ کو راضی کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ان 5 راتوں میں یہ پہلی رات ہے شب براءت. دوسری رات عید کی چاند رات، جس کو آپ رمضان کی عید کی رات کہتے ہیں نا، چاند رات وہ. اور 3 راتیں 8، 9، 10 ذی الحجہ کی. شب برات، عید الفطر کی رات اور بڑی عید کی 3 راتیں 8ویں، 9ویں، 10ویں. یہ 5 راتیں جو جاگے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ مبارک راتوں میں سے ہے. انشاءاللہ ہر سال شب بیداری کرتے ہیں. کچھ لوگ چراغاں بھی کر لیتے ہیں. چراغاں کا مطلب وہ رات چمکانا نہیں ہوتا، نمایاں کرنا، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آج عام رات نہیں ہے، بلکہ کیونکہ آپ کے ہاں جو چیز نمایاں کرنی ہو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، نشان لگاتے ہیں کہ یہ خاص. تو اسی طرح لوگ چراغاں کر دیتے ہیں نمایاں کرنے کے لیے، ورنہ وہ اس رات کا حصہ نہیں.
پٹاخے آتش بازی کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں، بچوں کو پیسے دینے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا وہ پیسے دینا بھی غلط ہوگا، فضول خرچی ہوگی اور اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آتش بازی کے کتنے نقصان ہیں، اور یہ طریقہ اس موقع پر خاص طور پر کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، آتش بازی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن حلوہ پکانا لازمی ہے، لازمی نہیں ہے مگر پکانا جائز ہے، لازمی نہیں ہے کہ نہیں کہیں سے قرض لے کے ہی بناؤ، بنانا نہیں جی، بنانا بہت ضروری ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، بنا لیں تو منع بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں۔ میٹھا ہے، مومن میٹھے کو پسند کرتا ہے، مومن خود میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شوگر کی وجہ سے پرہیز کرنے لگ جائے، ذیابیطس ہو جاتی ہے بیماری، ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، لیکن میٹھا اس دن بنانا منع بھی نہیں۔ قبرستان جانا، کیونکہ نبی پاک اس رات خاص طور پر گئے تو لوگ جاتے ہیں، مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں، عورتیں رات میں نہیں جائیں، دن میں جانا ہو مردوں کے ساتھ باپردہ ہو کے چلی جائیں، لیکن رات میں نہیں۔ قبرستان میں جانے کے لیے 2-3 باتیں آپ کو سنانی ہے۔ پہلی بات، قبرستان جائیں تو موت یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ اب نہیں نکلے گا منہ سے آپ کے، میں بھی ایک دن یہی ہوں گا، میں نے آنا ہے یہاں پہ، آج میں ان کو دیکھنے آیا ہوں نا، کل میری بھی قبر یہی ہوگی۔ موت یاد کریں کہ ہم نے مرنا، تاکہ دنیا سے آپ کی رغبت کم ہو جائے۔ یہ جو دنیا سے زیادہ دل لگا ہوا ہے نا، اس میں فرق آ جائے کہ میں نے جانا ہے، خام خواہ لڑتا رہتا ہوں، پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں، آنا یہاں ہے، تو وہ دنیا سے رغبت کم ہوگی۔ موت کو یاد کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، جو وفات پائے ہوئے ان کو پڑھ کے بخشنا ہے۔ سورہ ملک پڑھ لیں، یاسین پڑھ لیں، 11 مرتبہ قل هو اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے سب کو ایصال ثواب کریں، دعائیں کریں۔ قبروں پہ پاؤں نہیں رکھنا، قبروں پہ سن لیا؟ نہیں جی، وہ میرے ابو کی قبر جو ہے وہ آگے کر کے ہے، میں نے تو وہاں جانا ہے، پھول بھی ڈالنے ہیں اور کیوڑا بھی ڈالنا ہے، اور اگر بتی بھی جلانی ہے، موم بتی بھی جلانی ہے، چراغ بھی جلانا ہے، تو میں قبریں ٹاپتا ہوا جا رہا ہوں، بجائے ثواب کے میں عذاب کماؤں گا۔ آگ لگتی ہو اس میں پاؤں رکھ دے، قبر پر پاؤں نہ رکھے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ روایتوں میں بیان ہوا، صحابیوں کا بیان موجود۔ میری کتاب قبر کے احکام اور آداب پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قبرستان میں اگر رستہ ہے چلنے کا تو چلنا، نیا رستہ بنایا اس پہ بھی نہیں چلنا، کیونکہ وہ بھی قبروں کے اوپر بنایا ہوا ہے، قبروں کے اوپر چلا نہیں جاتا۔ جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو گناہ ہوتا ہے۔ تو قبرستان میں اگر بھرا ہوا ہے اور رستہ نہیں ہے تو قبرستان میں جائیں، دروازے کے اندر کھڑے ہو کے سب کو سلام کر کے وہیں فاتحہ کر دیں۔ آپ کہیں گے جب دفنانا ہوتا ہے اس وقت، وہ مجبوری ہے کہ اس وقت قبروں پہ اگر پاؤں آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، وہ مجبوری ہے، وہ بھی سب لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے دفنانا ہے، مگر ویسے جائیں تو قبروں پہ پاؤں نہ رکھیں۔ کیوڑا ڈالنا، گلاب کا عرق ڈالنا، قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں، تو جو وہاں لوگ موجود ہیں ان کو عطر لگاؤ۔ اور اگر آپ کا مقصد ہے کہ نہیں اس سے خوشبو آئے گی، قبر جو ہے نرم پڑے گی، تو کوئی نہیں، اس میں پانی ڈال دیں آپ صرف۔ کیوڑا ڈالنا، گلاب کا عرق ڈالنے سے کوئی فائدہ۔ اونچی اللہ والوں کے مزارات گلاب کے عرق سے اگر وہ دھوئے جاتے ہیں تو وہ تبرک بنتا ہے۔ عام قبر پہ پانی ڈال دو، کیوڑا، گلاب کا عرق، وہ جتنے پیسے کا اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، کھانا کھلا دو، اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچا دو، وفات پائے ہوئے شخص کو پہنچا دو، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ قبر پر موم بتی، چراغ، اگربتی نہیں جلانی۔
آگ ہے نا، بدشگونی ہے. سائڈ پر کہیں اگر چراغاں کرنا ہے سائڈ پہ کر دیں، ورنہ وہاں بلب لگے ہوئے ہیں آج کل، تو اگر اگربتی خوشبو کے لیے لگانی ہے تو کہیں سائڈ پہ لگائیں، قبر کے اوپر اونچی نہیں لگانی، اس کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کام کریں. آپ پھول ڈالتے ہیں، پھول تازہ جب تک رہیں گے، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ قبر والے کو فائدہ دیں گے. آپ نے کوئی تازہ شاخ رکھ دی، وہ جب تک سوکھے گی نہیں تسبیح پڑے گی، اس سے وہ اس کو خوشی ہوگی، فائدہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں والوں پر عذاب ہوتے دیکھا، تازہ شاخ لگا دی، فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی، تر رہے گی، قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوگی. کیوں؟ کہ وہ تسبیح پڑھتی ہے. جب وہ سوکھ جائے گی تسبیح پڑھنا بند ہو جائے گی. تو پھول لگا دینا، شاخیں رکھ دینا تازہ، وہ اور بات ہے، لیکن کیوڑا، گلاب، یہ چیزیں نہیں ڈالنی، اگربتی نہیں. قبرستان جائیں، آداب کا خیال رکھیں، موت کو یاد رکھیں، غلط کپڑوں میں نہ جائیں، تصویر والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، یا عورت جائے بے پردہ تو قبر والوں کو کوئی فائدہ نہیں. گھروں میں ایصال ثواب کریں، نوافل پڑھیں، توبہ کریں، ایک دوسرے سے معافی چاہیں. پہلے گھر والوں سے، ہم باہر والوں سے تو چاہ لیتے ہیں، گھر والوں سے شرم آتی ہے. ساری دنیا کو میسج بھیجیں گے، ساتھ بیٹھے ہوئے جو ان سے معافی نہیں. سچے دل سے اللہ سے بھی معافی چاہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو راضی. نوافل پڑھیں، عبادت کریں، جو نیکی ہو سکتی ہے کریں. انشاءاللہ اس رات کے حوالے سے فضائل، مسائل، واقعات یہاں بیان ہوں گے. آپ لوگ اپنی اپنی مسجدوں سے نماز پڑھ کے یہاں 10 بجے تک پہنچ جانا. 10 بجے آ جائیں گے تو میں 5-10 منٹ بعد یہاں بیان شروع کر دوں گا. بیان ہوگا، آپ کے لیے شیرینی کا اہتمام ہوگا. اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، دعا ہوگی. آپ لوگ شب بیداری، یہاں مرکزی اجتماع ہوگا. باقی دنیا والے کیمرے کے ذریعے دیکھ لیں گے، جو یہاں ہیں وہ تشریف لائیں. عورتوں کے لیے پردے کا انتظام. تو انشاءاللہ شب برات میں یہاں مرکزی اجتماع ہوگا. اس سے پہلے آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں عزیزوں سے معافی چاہ لیں. میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، پہل کرتا ہوں. آپ کو مجھ سے، میری کسی بات سے، میرے کسی ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی بات بری لگی، میری کوئی حرکت بری لگی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ ہوگا، مہربانی ہوگی. اللہ سے ہم سب معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو شرمانا نہیں، ایک دوسرے سے معافی چاہنا. گھروں میں بڑوں چھوٹوں سے، کوئی باپ اولاد سے کہہ دے، اولاد باپ سے کہہ دے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی معافی چاہ لیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. نیکی کرنی ہے، نیکی پھیلانی ہے. یہ مبارک موقع اللہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہتا ہے. تو اپنے حبیب کی امت کو اس نے یہ موقع دیے ہیں، ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی خیر سے عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر رمضان کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی خیر سے لائے. اور یہ جو ڈرا رہے ہیں ساری دنیا کو، اللہ یہ کورونا کی بلا جنہوں نے پھیلائی ہے ان پہ ڈال دے، ہمیں اس سے بچا لے، اس کو ختم کر دے دنیا سے. یہ بہت بڑی سازش، اللہ ہمیں بچائے.